امریکہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو اٹھا دو، ہم کیا کرتے ہیں؟ مہاراج ہم نے صرف اس کو اٹھایا ہی نہیں، آپ نے کہا تھا ہٹا دو، ہم نے صرف اٹھایا ہی نہیں، ہم نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، عمران خان کو نواز شریف کے واپسی سے پہلے سزا ہوگی۔ اس میں جو کیس بالکل نہیں بنتا، میں کہتا ہوں بالکل نہیں بنتا، اس میں عمر قید ہوگی۔ یہ نواز شریف کا ٹائم ٹیبل ہے، وہ جو ادھر ادھر پھر رہا ہے 21 تاریخ سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ہو جائے تاکہ نواز شریف کو کہا جا سکے حضور آپ کی بھی جو شرائط تھی، جو لیول پلینگ فیلڈ آپ کی دختر اعظم چاہتی تھی، وہ ہم نے کر دیا۔ اب جیسے میں نے کہا وہ سائفر مسلمہ ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سائبر مسلمہ ہے اور احتجاج کرو امریکنوں سے کہ آپ یہ کیوں کیا مداخلت کر رہے ہیں۔ اس کمیٹی نے بھی، جس کی صدارت شہباز شریف کر رہا تھا، اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے۔ یعنی جو سائفر میں کہا گیا تھا، رپورٹ کیا تھا اسد مجید نے حکومت کو، وہ واقعتاً ڈونلڈ لو نے کہا تھا اور وہ پیغام بھیجا تھا پاکستان کی حکومت کو۔ وہ ایسا پیغام تھا جس میں مداخلت ایک سپر پاور کر رہی تھی ہماری حکومت میں، اور وہ کہ اس کو ہٹاؤ۔ اب جب یہ ایک سپر پاور اس قسم کا پیغام دیتی ہے اور پرائم منسٹر کو پتہ لگتا ہے، تو پرائم منسٹر کا یہ فرض ہے، میں کہتا ہوں، کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے۔ ایسی بڑی سازش اور قوم کو اعتماد میں نہ لیا جائے، یہ ممکن نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نواز شریف دیکھیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ مجھے بل کلنٹن کا فون آیا، یہ تو اسد مجید سے فارن سیکرٹری کو گیا، وہ کہتا ہے مجھے بل کلنٹن کا فون آیا کہ آپ دھماکے نہ کرو تو ہم آپ کو پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر دیں گے، اور وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بھی نواز شریف کی، اگر عمران خان کا وہ سائفر لہرانا جرم ہے تو نواز شریف کا بھی جرم ہے، اور میں نہیں سمجھتا نواز شریف کا جرم ہے۔ نواز شریف کے ساتھ اگر بل کلنٹن نے ایسی بات کی ہے تو وہ قوم کو اعتماد میں لیتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے۔ اس لیے یہ جرم بنتا ہی نہیں، اور پتہ نہیں کیوں پروسیکیوشن اس پہ اتنی زیادہ اہمیت دے رہی ہے کہ ہم بڑے سازش پکڑی گئی ہے۔ یہ اس میں جو ہماری جگ ہسائی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں۔ امریکہ نے کہا کہ عمران خان کو ہٹا دو، یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ سائبر کو تسلیم کیا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے۔ اب ڈونلڈ لو یا امریکہ کہتا ہے کہ آپ عمران خان کو اٹھا دو، ہم کیا کرتے ہیں؟ مہاراج ہم نے صرف اس کو اٹھایا ہی نہیں، آپ نے کہا تھا ہٹا دو، ہم نے صرف اٹھایا ہی نہیں، ہم نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے اور اس پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ اب یہ ہم اپنی جگ ہسائی کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ اتنے ہم نیچے لگے ہوئے ہیں ایک سپر طاقت کے، اور خاص کر جس وقت وہ نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں، اور وہ ایک کامیاب یا ناکام بظاہر بغاوت ہوتی ہے، پر جس وقت فلسطینی اتنی جگرا دکھا رہے ہیں، میں ان کی وزڈم پہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں آخرکار وہ اسرائیل نے بھی اس کو فلیٹ کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اور جو جبر اور ظلم وہ کر رہا ہے اس وقت، اس کی انتہا نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پر اب ہم ایک طرف فلسطین جیسے مسلمان ہیں، ایک طرف ہم جیسے ہیں، کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو، ہم نے جناب اس کو پنجرے میں بھی بند کیا ہے، اس کو چلنے پھرنے چہل پہل کی بھی جگہ نہیں دیتے،
اور اس کو اس پہ کیمرے بھی لگا دیے, اس کی ہر حرکت 24 گھنٹے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں. صاحب بتائیے گا کہ یہ جو سائفر ہے, پی ڈی ایم کہتی تھی کہ جعلی کاغذ کا ٹکڑا ہے اور چھپایا گیا, اب سائفر جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ سائفر ہے, تو اس میں جن لوگ یہ شامل تھے کیا ان کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ نہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک سائفر ہے اس کو جب یہ ریکگنائز کر لیا تو پھر یہ عمران خان کے خلاف کوئی جرم نہیں بنتا. میں اس کو بتاتا ہوں ایک دفعہ, اور یہ اوتھ دیکھ لیں, یہ واحد اتھارٹی ہے سب سے اعلیٰ وزیر اعظم کے پاس. وزراء نے بھی اگر کوئی بیان بتانا ہے تو وزیر اعظم ان کے حلف میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کسی کی اجازت سے کریں گے. تو وزیر اعظم واحد وہ اتھارٹی ہے جو اس کو اوپن کر سکتا ہے. اب وزیر اعظم نے جب اوپن کر دیا, اس میں کابینہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کابینہ سے وہ مصطفیٰ امپیکس کا کیس نہیں لگے گا, کیونکہ یہ میں اگر وزیر اعظم ہوں, میرے پاس وہ آیا خفیہ دستاویز, میں شاید ساری کابینہ سے, اور وہ ہے ہی سینسٹیو, میں نہیں شیئر کرنا چاہتا, میں 4-5 وزیروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں کابینہ بھی نہیں آ سکتی, مصطفیٰ امپیکس کا کیس نہیں لگ سکتا. یہ واحد پرائم منسٹر کا اختیار ہے, اور پرائم منسٹر نے ایک دفعہ اس کو اوپن کر دیا تو بھلے اس کی کوئی کاپی گمی نہیں گمی, بھلے اس کی کسی اخبار نے 2 لاکھ کاپیاں چھاپ دیں, بھلے وہ اگلے جلسے میں آپ اس کی کاپیاں بانٹتے پھرے, وہ پبلک ڈاکومنٹ ہو گیا. وہ, اور کون اس کو پبلک ڈاکومنٹ کر سکتا ہے؟ وہ عمران خان ہے. اب اسی پہ مقدمہ چلا رہے ہیں, عجب ستم ظریفی ہے. جیسے توشہ خانہ کیس میں ہوا, ہم نے دیکھا کہ ایک وہاں پہ اسپیڈی ٹرائل ہوا, ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں زیر التوا تھیں, مینوائل فیصلہ آ گیا, سزا ہو گئی. اب سائفر کیس میں بھی وہی پیٹرن اپنایا جا رہا ہے. تو اس پہ جو عدلیہ کی ایک کمپیٹنس ہے, جیسے آج سلمان صفدر نے استدعا بھی کی کہ نیکسٹ ڈے رکھ لیں کیونکہ منڈے کو ادھر فرد جرم عائد ہونے ہیں, دیٹ ضروری ڈیلے ہو رہا ہے, ایسا نہیں سمجھتے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں گا, یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے, عمران خان کو نواز شریف کے واپسی سے پہلے سزا ہوگی. اس میں جو کیس بالکل نہیں بنتا, میں کہتا ہوں بالکل نہیں بنتا, اس میں عمر قید ہوگی. یہ نواز شریف کا ٹائم ٹیبل ہے, وہ جو ادھر ادھر پھر رہا ہے, 21 تاریخ سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ہو جائے تاکہ نواز شریف کو کہا جا سکے حضور آپ کی بھی جو شرائط تھی, جو لیول پلینگ فیلڈ آپ کی دختر اعظم چاہتی تھی, وہ ہم نے کر دیا. یہ ٹائم لائن بھی میں آپ کو بتا دوں, جو ٹائم لائن ہے, نواز شریف یہاں آنا نہیں چاہتا جب تک وہ اس کو سزا نہ. کسی کے کہنے پہ فیصلے ہو رہے ہیں, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہی بہت اس طرح رہا ہے, اور اس طرح یہ کیس تو اس کو تو باہر پھینکنا چاہیے تھا اور اس کی ضمانت ہونی چاہیے تھی. سلمان راجہ صاحب اعتراض صاحب, ابھی آپ نے چاہتے ہوئے ایک بات کی تھی اندر کہ جو نگران سیٹ اپ جو بھی کام کر رہا ہے یہ غیر آئینی ہے, تو SIFC کے چلے سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ 2 مقدمات نہیں بلکہ 3 مقدمات کی آج سماعت ہوئی ہے. ہم نے ایک تو سائفر والے میں درخواست دے رکھی تھی یہاں کہ اس کا جو ٹرائل ہے, جو جلدی میں لگتے ہیں, جو اسپیشل عدالت ہے, اسپیشل کورٹ ہے, اسپیشل یہ جو آفیشیل سیکریسی ایکٹ کے تحت جن کو صورت کے ساتھ 17 تاریخ انہوں نے رکھ دی ہے فرد جرم کے لیے, ہم نے اس میں استدعا کی کہ ہماری کواشمنٹ پٹیشن جو پینڈنگ ہے کہ ان کو کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اور اس کو جو ہے یہ پاکستان کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. اس کو جو ہے وہ انجنکٹ کیا جائے, ختم کیا جائے, اور اس کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے. اس میں ریٹ پٹیشن کے ہوتے ہوئے وہ انہوں نے تیزی سے شروعات کر دیں, تو میں نے
اس درخواست کے ذریعے استدعا کی کہ اس کو سٹے کیا جائے. یہ سائفر والے مقدمے میں جو خصوصی عدالت ہے آفیشل سیکریسی ایکٹ کے تحت جو جیل ٹرائل میں ان کو بہت جلدی معلوم پڑتی ہے وہ اس کو سٹے کیا جائے. یہ اس میں درخواست آج لگی ہوئی تھی تو آج چیف جسٹس صاحب نے اسے ہماری جو وہ تھی اس پہ انہوں نے نوٹس جاری کرتے ہوئے اور میں نے کہنے لگے کہ اگر ہم مین پٹیشن کو بھی ساتھ لگا دیں تو میں نے کہا اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو جائے کیونکہ یہ وہ ایسا مقدمہ ہے کہ جس شخص نے پاکستان کے عزت اور وقار کے لیے ڈٹ گیا جو قومی ہیرو ہے اس کو جو ہے بھٹو کی طرح جو وہ بھی قومی ہیرو تھا جب بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی جو ہے شروعات کی تھیں تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ یہ بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. تو بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں یہاں پنڈی ہی میں راجہ بازار میں جا کر وہ لہرایا تھا اور کہا تھا یہ مجھے دھمکی دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایٹم بم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے. میں نے کہا جی قومی ہیرو تھا, ہم اپنی قومی ہیرو کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا, ہم نے امریکہ کو تو کچھ نہ کہا اور ہم نے اپنے قومی ہیرو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق اور مولوی مشتاق کے ذریعے پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا اور منقطع کر دیا. اب جو ہے اگر عمران خان نے کو ڈونلڈ لو ایک جو ہے پھر ڈپلومیٹک کور میں امریکہ کا جو بیوروکریٹ ہے وہ اگر ہمارے ایمبیسڈر کو پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ چھٹی کر دو گے یعنی عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے آپ ہٹا دیں گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا. یہ ہے سائفر. اور پھر اگر اس سائفر کے ریئیکشن میں اگر عمران خان قومی سلامتی کمیٹی کا میٹنگ بلا کر جس میں ساری عسکری قیادت کے سربراہان موجود ہیں اگر اس میں وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف دی اسٹیٹ, پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ شدید مداخلت ہے اور اس پر جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے متفقہ قومی سلامتی کونسل, سارے عسکری جو ہے سربراہان متفقہ مل کر جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا سختی سے جواب دیا جائے, ایک ڈیموش لکھا جائے, اسٹرانگ ڈیموش اس کا کنڈیمنیشن کی جائے اور وہ ڈپلومیٹک کور کے ذریعے بھیجی گئی. پھر اسی کا اعادہ کرتے ہوئے جب چھٹی کر دی گئی مخلصی اس کو عمران خان کو رخصت کر دیا گیا ڈونلڈ لو کے حکم کے تابع اور پھر جو ہے شہباز شریف نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی, اس کا شاید خیال تھا اور پھر امبیسڈر کو بلایا گیا پاکستانی امبیسڈر کو, اس نے کہا جی یہ سائفر بالکل میں نے ہی بھیجا تھا اور یہی ڈونلڈ لو نے مجھے دھمکی دی تھی اور اس کا پھر اعادہ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل نے دوسری مرتبہ بھی اور وہ تھی سربراہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹر کی سربراہی میں کیا گیا. سو اس میں تو کوئی شائبہ ہے ہی نہیں کہ امریکہ کے ڈونلڈ لو نے دھمکی دی اور جس کی وجہ سے پاکستان نے ماشاءاللہ عمران خان کو رخصت کر دیا. اور غلامی ہماری دیکھیے گا کہ ہمیں ایسے غلام ہیں کہ ہم نے کہا جناب بھٹو کو بھی ہم نے پھانسی دے دی تھی, ہم نے صرف عمران خان کو نکالا ہی نہیں ہے آپ کا حکم کے تابع بلکہ ہم نے اس کو زنجیروں کے تحت پیچھے بند بھی کر دیا ہے, پابا سلاسل کر دیا اور ہم اس کو جیل میں دکھا کے کریں. تو سو ایسے میں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس پر کوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بات بنتی ہے, کیا اس میں پاکستان کی کوئی تنصیبات خطرے میں, کیا اس میں پاکستان کا دفاع کوئی زخم پہنچا ہے. آفیشل سیکریسی ایکٹ 1923 یہ تاج برطانیہ نے آپ کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا. اب ہم تاج برطانیہ کے غلام تو نہیں ہیں, اب ہم ایک اور سپر پاور کے غلامی کر رہے ہیں اور اس قانون کو لے کر چل رہے ہیں جو ہمارا جو ہے سامراجی قوتوں نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کیا تھا. تو ایسا کیس پر جو ہے فرد جرم کے عائد کرنا بھی ایک توہین ہے 25 کروڑ عوام کی.
تو اس میں نے جب استدعا کی تو عدالت عالیہ نے کہا کہ ہم ایک ہی کیوں نہ اس کو یکسوئی فیصلہ ہی کریں اس کیس کا. تو میں نے عرض کیا کہ 17 سے پہلے اس کو کیجئے گا تاکہ 17 کو فرد جرم جو ہے عائد ہونا ہے. پھر میں نے وہ عماد یوسف کی مثال دی کہ آپ نے جب وہ فرد جرم لگانا مقصود تھا اس پر اور شہباز گل والے کیس پر, تو آپ نے وہ 265 ڈی کی درخواست جو ہے خارج کی تھی. ہم سپریم کورٹ میں لے گئے تھے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ فرد جرم لگا کر اور 2 سال کسی کو ذلیل کر کے اور اس کے بعد اس کو بری کرنا یہ بھی تضحیک ہے قانون کی, اور یہ ضیاع ہوگا وقت کا بھی, عدالتی وقت کا بھی, اور اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اور سپریم کورٹ نے حماد یوسف کے اس کیس کو کالعدم قرار دے کے غیر آئینی اور غیر قانونی کر کے جناب کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا, اوور رول کر دیا تھا. تو میں نے اس کی بھی مثال جج صاحب کو, چیف جسٹس صاحب کو دی, اور چنانچہ انہوں نے اس کو جو ہے ہماری کہا پذیرائی کی ہے اور وہ انشاءاللہ لگ جائے گا. ایک یہ تھا کیس. 2 اور جو مقدمات تھے وہ ایک تو القادر ٹرسٹ والے کیس میں ہم ضمانت قبل از گرفتاری پر تھے عمران خان صاحب, اور دوسرا توشہ خانے والا کیس, اس میں بھی نیب عدالت سے عبوری ضمانت ہو چکی تھی. تو وہ چونکہ خان صاحب عمران خان صاحب کو سزا ہونے کے بعد جو ہے 5 جون کو انہیں پابہ سلاسل کر دیا گیا, جیل بھیج دیا گیا. تو غیر حاضری میں وہ دونوں درخواستیں جو ہے وہ نیب عدالت نے مسترد کر دیں. اس کے خلاف ہم نے بھی کی ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کو, اور ڈی بی میں آج لگی ہوئی تھی ان کی سربراہی میں, کہ وہ جو ہے اس لیے کالعدم قرار دیا جائے اور مجھے بدستور ضمانت پر جو ہے بحال کیا جائے, کیونکہ میری عدم حاضری, جو عمران خان صاحب کی عدم حاضری تھی, وہ عمدن نہیں تھی بلکہ وہ تو ریاستی جبر کے تحت انہیں غلط اندر کیا گیا تھا, اور جس کی خود سسپینڈ کر دیا گیا, معطل کر دی گئی سزا جو ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں وہ کی گئی. سو وہ اس میں بھی جو ہے وہ نوٹس کر دیا ہے انہوں نے, اور وہ بھی انشاءاللہ جو ہے میرے خیال میں نیکسٹ ویک کے کسی دن بھی انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا.